جیلانی کامران کا تجربہ، اس سے آگے ہم چلتے ہیں تو ہمیں کچھ پڑاؤ نظر آتے ہیں جس میں یہ میں آپ تھوڑا سا ایک موازنے کے لیے اختر حسین جعفری صاحب کا نام پیش کر رہا ہوں کہ اختر حسین جعفری بہت بڑے شاعر ہیں بے شک، لیکن ان کی آپ دیکھیے کہ نظم کے اندر وہ ٹیکنیک، وہ جو مین دھارا آ رہا ہے وہ نظم اس میں شامل نہیں ہوتی ہیں، کم نظمیں ہیں، بہت کم نظمیں، بہت رچ پوئٹری ہے بے شک اپنی جگہ پر، لیکن وہ مین سٹریم میں نہیں ہے۔ نوحہ جیسے نظم ہے مثلا، اس طرح کی نظمیں بہت کم ہیں جو اس دھارے میں آ جاتی ہیں پوری کہانی کی شکل میں۔ آفتاب اقبال شمیم بڑے موضوعات کے شاعر، اور احسان اکبر کی شاعری کے اندر تاثیر کے حوالے سے بھی، اور کچھ نظمیں ایسی بھی ہیں جو ان کی طویل نظموں میں شمار ہوتی ہیں۔ آفتاب اقبال شمیم صاحب نے بھی طویل نظمیں بہت لکھی ہیں، زید سے مکالمہ میں غالباً خاصی جو بڑی نظمیں ہیں، طویل نظمیں ہیں۔ یہ مجھے اس بات کا ایک طرح سے ملال بھی ہے کہ آفتاب اقبال شمیم صاحب کو دریافت نہیں کیا جا سکا، ان کے کلیات کا جو عنوان ہے نادریافتہ، وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے۔ سلیم الرحمن اور زاہد ڈار یہ نام ایسے ہیں کہ جن کے ہاں ہمیں زبان کے وہ جو اسے کہتے ہیں نا پنجابی میں ورتارا، یہ لے کے جاتے ہیں ان کو مین اسٹریم میں۔ ان کے بعد جو آنے والی نسل ہے اس میں ثروت حسین سب سے زیادہ پوٹینشیل والے، لسانی اعتبار سے بھی یہ اسی مین اسٹریم میں آنے والے ہیں، اور افضال احمد سید بھی، اور ذیشان صاحب بھی۔ یہ تین نام کراچی کے نظم کے لسانی یا آپ کہیں اسلوبیاتی حوالے سے بھی اور موضوعاتی حوالے سے بھی اس مین اسٹریم کے اندر آتی ہے۔ اب اس کے بعد جو دور شروع ہوتا ہے وہ دور شروع ہو جاتا ہے جس میں جاوید انور ہیں، وحید احمد ہیں، رفیق سندیلوی ہیں، نصیر احمد ناصر ہیں، ابرار احمد ہیں، انوار فطرت۔ یہ اب ایک دور اور شروع ہوا ہے جو امیجز اسکول آف پوئٹری کا ہے۔ اس میں نام خاصے مینشن کیے گئے ہیں، میں اپنا نام نہیں لے رہا، اسی لیے نہیں لے رہا کہ میں اس کا حصہ ہوں، لیکن یہ ہے کہ اس میں جو لوگ ہیں جاوید انور، رفیق سندیلوی، ابرار احمد اور نصیر احمد ناصر، انوار فطرت، ان کے ہاں وہ مین اسٹریم میں آنے کی نظموں کی پوری طرح قوت ہے کہ اس میں ضم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد بیٹھے ہوئے دوست ہیں، نام میں نے پہلے لکھے ہوئے ہیں، کوئی آپ کے سامنے نہیں لکھے ہوئے ہیں، کہ سعید بھی ہیں، روش ندیم ہیں، فرف یار ہیں، یاسین آفاقی ہیں، یامین ہیں، خلیق ہیں، دو خلیق ہیں، انجم سلیمی ہیں، حارث خلیق ہیں، داؤد رضوان ہیں، حسین عابد ہیں۔ یہ سب کے سب جو تھے یہ اس کے اسلوبیاتی جو دھارا وہاں سے شروع ہوا تھا، یہ امیج اسکول نے اس کو مزید توانائی دی، اور یہ ایک علیحدہ سے بحث ہے کہ پھر اس کے اندر کیا تنوع آئے۔ اب وہ باتیں آپ پر میں انحصار کرتا ہوں، آپ سے سیکھنے کا مجھے موقع ملے گا۔ میں نے نشاندہی کر دی ہے، آج کا جو آج بھی شاعر لکھ رہا ہے، مثال کے طور پر جو بالکل ینگ شاعر نظمیں لکھ رہے ہیں یا لڑکیاں لکھ رہی ہیں،
وہ لڑکیاں ہیں تو ان پر پھر سارا شگفتہ کے اثرات بھی ہیں، وہ بھی اسی مین اسٹریم کی ہے. اچھا مثلا فاخرہ نورین پر لے آئیں تو وہ بھی اسی اسٹریم میں آتی ہے. اسی طرح جو دھیمے لہجے کی نثری نظم کی شاعرات ہیں، مثلا نجم منصور ہے اس میں، پھر اس میں ذرا کھڑے لہجے کی فہمیدہ ریاض ہیں، لیکن ٹیکنیک انہیں کی اسلوبیاتی جو اس کا مزاج ہے یہ مین اسٹریم کا ہے. تو نام بہت سے رہ گئے ہوں گے، میں نے اپنی یادداشت کے بل بوتے پر ایک کچھ چیزیں ایک تھریڈ میں لایا ہوں. اگر کہیں غلطی ہوئی ہے تو آپ اصلاح کر سکتے ہیں، یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے. یہ ایک آئیڈیا ہے کہ جدید نظم کی جو زبان ہے وہ کیسی ہے اور اس کا منبع کیا ہے، اور دریا جو دوسرے ملتے رہے ہیں بیچ میں. اور اب یہ جو نظم ہے، آج کی نظم جو ہم لکھ رہے ہیں معاصر، اچھا اس کو معاصر نظم کہنے کا بھی ایک بڑا اہم ہے کہ معاصر نظم آخر کیوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی ادوار کو تو ہم نے کر لیا تقسیم مختلف، مثلا ہم نے انجمن پنجاب کی تحریک کو کر لیا، حلقہ اردو کی تحریک کو کر لیا، اس کے اثرات کو دیکھ لیا، ہم نے تقریب پسند تحریک کو دیکھ لیا، ہم نے کلاسیکل عہد کو دیکھ لیا. ہم ایک باؤنڈری کھینچ سکتے ہیں. لیکن جو نظم شروع ہوئی ہے، یعنی کہ یہ 50 سال میں جو نظم، 70 کے بعد جو نظم، جس میں ثروت حسین سے شروع ہوتا ہے سلسلہ اور یہ آج تک آ جاتا ہے، یہ سب زبان کے اسی طرح کے ورتارے کو استعمال کر رہے ہیں جو وہ. اور اب تقریباً ہمیں وہ بہت کم شعراء ایسے ہیں، بہت کم، کہ وہ ایک بکش لینگویج لکھ رہے ہیں نظم. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بکش لینگویج کو اگر دیکھیں، اس کی تعداد دیکھیں یا شعری مقدار دیکھیں تو وہ خاصی کم ہے. بلکہ غزل کے جو لوگ، ایک زمانہ جب تھا کہ جب ہمیں شاعر ہی نہیں سمجھا جاتا تھا اس شہر میں، اور صرف غزل کے لوگوں کو شاعر سمجھا جاتا تھا. پھر غزل کے بڑے بڑے اہم، جنہوں نے غزل میں بڑے اپنے آپ کہہ لیں کہ قد کاٹ بنایا تھا اور اسلوب بنایا تھا، یا آپ کہہ لیجیے کہ پہچان بنا لی تھی، وہ لوگ بھی نظم کی طرف آئے اور نظموں کی انہوں نے کتابیں دی. اور ایک رجحان آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ 80 کے بعد ایک ایسا رجحان بھی آیا کہ نظم نگاروں نے نظم سے ہی آغاز کیا. بہت سے نام ایسے ہیں وہ غزل کے ہی نہیں. ہمارے میں تو یہ تھا کہ نصیر بن ناصر غزلیں لکھتے تھے، انمار فطرت غزلیں لکھتے تھے، اپنے افتخار بخاری غزلیں لکھتے تھے، میں غزلیں لکھتا تھا. میں نے اپنے بہرحال غزلوں کو سامنے نہیں اس طرح پبلش نہیں کیا، چھپی ہیں سب، لیکن ہم چاروں کی شناخت نظم نگار کی ہے. اور اگر پیچھے چلے جائیں تو مجید افضل نے کیا کم اعلیٰ غزل لکھی ہے، بہت اعلیٰ غزل لکھی ہے. فیض صاحب کی وہ جو ہم کے ٹھہرے اجنبی جو ہے، جو ڈھاکے سے واپسی پر، اس کے اوپر سے عنوان ہٹا دیں تو غزل ہے. تو غزل کے لوگ نظم کی طرف آئے ہیں تو کامیاب رہے ہیں. رفیق سندیلوی اس کی ایک مثال ہے کہ 2 سال کے اندر ان کی 3 کتابیں ہیں اور بڑی منفرد غزل لکھی انہوں نے. لیکن پھر وہ جب نظم کی طرف آئے تو میرے خیال میں 12 سال میں بعد ایک کتاب لائے ہیں. لیکن اس کی شناخت اردو دنیا میں اس کی پہلی نظم ہماری اونٹ کی ہے سے پھیل گئی تھی. ایک تجربہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا تعریف مناسب نہیں لگتی کیونکہ یہ وہ اس طرح کا اجلاس نہیں ہے. میں دل سے قدر کرتا ہوں سعید احمد صاحب کی جو کتاب، پوری کتاب ہے، اس کے اندر جو آپ الفاظ یہ لسانی حوالے سے دیکھیں یا اسلوبیاتی حوالے سے دیکھیں تو جو تخلیقی تجربہ کیا گیا ہے لسانیاتی حوالے سے بھی، وہ اپنی جگہ پر ایک پورا جزیرہ ہے.
اپنا ایک پورا جہان آباد ہے اس کے اندر، اور وہ نظم بھی بہت جلدی کھلنے والی نہیں ہے. اس کی زبان پر جو گرفت نہیں رکھ سکے گا، پیدا اس کے اندر کی طاقت نہیں ہوگی، اس موز اور گھوڑے پر سواری کرنے کی طاقت رکھنے والا ہی نقاد اس کو اپنے قلم سے اس کی باغیں کھینچے گا. لیکن وہ ہمارے عہد میں ایک بڑی نظم کا منفرد موضوعاتی لسانی لکھنے کے حوالے سے تخلیقاروں کا معاشرے کے سیاسی، سماجی، تخلیقی، تہذیبی، انسانی، وجودی، وہ بہت کچھ اپنے اندر اس نے سمیٹ لیا ہے. اس طرح ایک نظم ایک تھے، وہ جامع مسجد کی سیڑھیوں پر یا ایسے کوئی جامع مسجد، نہ دلی کی جامع مسجد یا ایسے کوئی ان کے فیصل آباد کے، پتہ نہیں وہ کہاں غائب ہو گئے، لیکن وہ نظم بڑی اچھی تھی. اچھا، اب جو آگے آ رہے ہیں لوگ، اب ایک اور جو اس میں آپ کہہ لیں اہم نقطہ ہے، وہ ہے فیس بک کی شاعری. کیونکہ آگے اب زمانہ آگے تو سوشل میڈیا کا اور فیس بک کا ہے اور ای بکس کا ہے. 3 ادوار اس میں ایسے آتے ہیں. ایک دور تھا ہمارا کلاسیکل، جس میں دربار شعراء کو پہلے کے پروموٹ کرتا تھا. جب ملک کی حکومت چلی گئی اور یہ آ گئی، ہم پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد ایک تھوڑا سا عرصہ تو بخیر بالکل وہ چراغ سب بجھ گئے تھے. پھر جب سر سید کی تحریک سے نئی روشنی آنی شروع ہوئی تو پھر رسالوں کا آغاز ہوا، اور پہلا بڑا رسالہ میرے خیال کے مطابق مخزن تھا. مخزن میں راشد صاحب بھی چھپتے تھے، اقبال بھی چھپتے تھے اس میں. بلکہ مدیروں کی اتھارٹی کا اندازہ آپ وہاں سے لگا لیں کہ بانگ ذرا کا دیباچہ وہ سر عبدالقادر نے لکھا تھا، جس سے آج کوئی پڑھتا بھی نہیں. لیکن مدیر کی اتھارٹی کا اندازہ آپ لگا لیں، وہ کس کو پروموٹ کرتا تھا مدیر، وہ بڑا بن جاتا تھا. تو ادارت اپنی جگہ پر ایک بہت اچھی آپ کہہ لیں کسوٹی ہے، یا چھانٹ کے بہت اچھا اور ذمہ داری سے. لیکن یہ اوراق اور فنون تک آتے آتے یہ بھی دم توڑ گئی تھی. بلکہ یہ اس میں بھی وہ سیلف پروجیکشن کا، اب تو رسالہ نکالا اسی لیے جاتا ہے کہ اس میں مدیر کی تعریفیں ہوں یا اس کی اپنی پارٹی بن جائے جو اس کا ساتھ دے. تو یہ زوال پذیر ہے. اور زوال پذیر کیا، یہ اختتام پذیر ہے. آپ کوئی رسالہ کسی کو پروموٹ نہیں کر سکتا، یا کوئی رسالہ کوئی مدیر کسی کو سرٹیفکیٹ جاری نہیں کر سکتا. شمس الرحمان فاروقی کی طرح، وزیر اعظم کی طرح، یا سر عبدالقادر کی طرح، احمد ندیم قاسمی صاحب کی طرح. احمد ندیم قاسمی ویسے اپنی جگہ میرا تعلق ساری اوراق سے ہی رہا ہے، لیکن قاسمی صاحب یہ ہے کہ فنکاروں کو، ناقدین کو بھی اور شاعروں کو بھی، افسانہ نگاروں کو بھی پروموٹ کرتے تھے، جو بات ہے. تو وزیر اعلیٰ صاحب کا ذرا اس معاملے میں تنگ دست تھے. بلکہ ایک دفعہ وہ ان کا یہ اصرار ہوتا تھا کہ کوئی خط لکھا کریں اور آپ کو. میں نے کہا اس سے میں نے کبھی نہیں لکھا، نہ میں لکھ سکتا ہوں خط. تو وہ کہتے ہیں آپ اوراق میں چھپتے نہیں ہیں. میں جی سکتا ہوں. پھر اوراق میں کیوں چھپتے ہیں؟ میں نے کہا جی اوراق میں اس لیے چھپتا ہوں کہ میری جو لیڈرشپ اوراق میں ہے. اگر آپ نہیں، میں تو بھیجوں گا، اگر آپ نہیں چھاپیں گے تو میں کبھی گلہ بھی نہیں کروں گا. ایک اور یہاں تنازع یہ کھڑا ہوا کہ وہ پروین شاکر ایوارڈ، میری پہلی کتاب کو پہلے ہی وہ پروین شاکر ایوارڈ تھا، وہ مل گیا. تو وہ قاسمی صاحب نے چونکہ دیا تھا،
کمیٹی کے چیئرمین تھے. وہ خیر یہاں ایک گروپ بندی تھی اس زمانے میں, ایک سنی کا گروپ ہوتا تھا, ایک خوراک کا گروپ ہوتا تھا, سب کے اپنے اپنے ایجنٹس یہاں موجود ہوتے تھے, سول ایجنٹ, سول ڈسٹریبیوٹر. وہ رپورٹر پہنچاتے تھے, وہ آگے سب ناراض ہو گئے. خیر میں ایک واقعہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کے پیچھے رسالوں کے پیچھے, رسالوں کی جو آپ کہہ لیجیے تحریک ہے, اس کے پیچھے انہوں نے بنایا بھی بہت کچھ ہے اور بگاڑا بھی بہت کچھ. جس کے پاس کچھ ہوتا ہے, مشتاق احمد یوسفی نے ایک ہی مضمون چھپوایا تھا, پھر اس نے کانوں کو ہاتھ لگائی. کیا وہ مشہور نہیں ہوا؟ یا وہ زندہ ادب نہیں لکھ کے کر گیا؟ مختار مسعود کیا زندہ ادب لکھ کر نہیں گیا؟ جس میں پوٹینشل ہوتا ہے وہ کسی سیڑھی کا سیڑھی آپ کو اوپر پہنچا سکتی ہے, اوپر رکھ نہیں سکتی کبھی. وہ ایک اس جگہ تک آپ کو پہنچا دیتی ہے, وہاں سے آپ اس سے آپ پیڈسٹل سے آپ نے پرواز جو کرنی ہے وہ اپنے پروں سے کرنی ہے. تو رسالوں کا جو عہد ہے وہ گزر گیا, اختتام پذیر. اب ہے فیس بک. اب فیس بک کا معاملہ یہ ہے جیسے کہیں کہ گھوڑا بھی حاضر اور میدان بھی حاضر. جس میں پوٹینشیل ہوگا اسے کوئی روک نہیں سکتا, اور جس میں پوٹینشیل نہیں ہے وہ خود ہی تھک ہار کے اپنا ذوق. میں نے کتنے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے اپنے ذوق کو برباد کیا, اپنے تخلیقی ذوق کو برباد کر لیا محض لائکس حاصل کرنے کے. تو یہ جہاں اپنی جگہ پر ایک اچھا آپ کہہ لیں کہ اب اس کے رسالوں کے بعد پروموشن کے لیے, تخلیقاروں کی پروموشن کے لیے نقاد کا تو وہاں کام ہی کوئی نہیں, نہ نقاد بھی وہاں آ سکتا ہے. تو جو اعلیٰ ادبی ذہن ہے, تنقیدی ذہن ہے, اس کے لیے فیس بک پر جس کی پرورش ہو رہی ہے اس میں سے بہت کم نام نکلیں گے, اور بہت اچھے نام میں نے دیکھے ہیں برباد ہوتے ہوئے جن کا آغاز ہی میں. تو یہ اب یہ بات یہ ہے کہ اب جس کے پاس کوئی زر خالص ہوگا اس کا سکہ چل جائے گا. باقی جہاں تک بات یہ ہے کہ جو کسی کو جو معروف ہونی, پوسٹ ماڈرنزم کا یہ ایک خاص پہلو ہے کہ اس میں بڑا جینون, سینئر, عظیم, اعلیٰ, یہ سابقے ختم ہو گئے. یہاں سب برابر ہے. یہاں راشد بھی وہیں بیٹھا ہوا ہے, اقبال بھی وہیں, فراز بھی وہیں, مجید امجد بھی وہیں, یہ سارے ایک ٹیبل پر آ جاتے ہیں. وہ کنزیومرزم کا نمائندہ ہے. انہوں نے سب کو ایسے ایک دوسرے سے, وہاں ہر شخص سب کو بولنے کی آزادی ہے. آرٹ جو اعلیٰ آرٹ ہے اس کے جو تقاضے ہیں وہ میرے خیال کے مطابق معدوم ہوتے جائیں گے, اور یہ کنزیومرزم اپنے پورے عروج پر ہے اور تخلیق کاروں کے لیے مشکلات کا باعث بن رہا ہے. البتہ جو نظم نگار جو کچھ ابھر کے آ رہے ہیں, اگر وہ کچھ زر خالص لے آتے ہیں تو شاید آگے سلسلہ چلتا رہے. نا امیدی کی بات میں نہیں کر رہا, لیکن جو صورتحال ہے اس وقت جو پرچے آتے ہیں ان میں جو کچھ پڑھنے کو ملتا ہے نئے لوگوں کا, یا جو فیس بک پر ہم دیکھتے ہیں نئے لوگوں کا, وہ مایوسی کا باعث بنتا ہے. میں یہاں تک. شکریہ, بہت شکریہ. دوستوں کو خاص کریں کہ میں چاہ رہے ہیں بس ایک دو باتیں میں کہنا چاہ رہا ہوں تاکہ دوست جب بات کریں تو تھوڑا سا اس ٹائم سے بھی اس کو دیکھیں. ایک تو یہ کہ یہ جو آج کا موضوع ہے اس کے دو مسائل ہیں. نمبر ایک کہ اس کو ڈی لمٹ نہیں کیا گیا, یعنی آپ خود فرشی صاحب کو کل قطب شاہ سے شروع کرنا ہو تو اس میں فی اگر 25 سال پر 4 جملے بھی اگر بولیں تو ایک بندے کی 20 منٹ کی گفتگو بنتی ہے. یہ 300-400 سال پر گفتگو ملتی ہے. پھر ایک مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اردو نظم کا سلوکیاتی مطالعہ ہے. اب جو اسلوبیات کا مسئلہ ہے, چاہے آپ اس کو روایتی جو ہمارا فہم ہے اس میں دیکھ لیں, یا جو بہت جدید فہم ہے جس میں سٹائلسٹکس آتے ہیں اس میں دیکھ لیں, تو خود
اسلوبیات جب ہم کہتے ہیں تو یہ بہت انفرادی قسم کی چیز بنتی ہے، اس کے اوپر کلیکٹو گفتگو ہو نہیں سکتی۔ چلیں ہم کسی انداز میں اگر کوئی بڑے بڑے گروہ بنانے کی بھی کوشش کریں تو چونکہ خود سٹائل جو ہے اس کا تعلق فرد کے ساتھ ہے، تو اس کے نظم کا ایک اسلوبیاتی مطالعہ اتنے بڑی ضخامت کے ساتھ بڑا مشکل بھی ہو جاتا ہے، اور میرا خیال ہے اس سے انصاف بھی ممکن نہیں ہے۔ اور پھر لسانیاتی مطالعہ اور اسلوبیاتی مطالعہ میں بہت واضح فرق ہے، کیونکہ جو لسانیاتی مطالعہ ہوتا ہے اس میں آپ محض زبان کے مرتبے کو دیکھتے ہیں، لیکن اسلوبیات کے اندر زبان اہم ضرور ہے، لیکن وہ اس کا تعلق جو ہے وہ تخیل کے ساتھ بھی بنتا ہے، حیت کے ساتھ بھی بنتا ہے، شخصیت کے ساتھ بھی بنتا ہے، جذبات کے ساتھ بھی بنتا ہے، جمالیات کے ساتھ بھی بنتا ہے، تو اس کا دائرہ اور طرح کا ہے۔ تو یہاں پر مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے اسلوبیاتی، لسانی اور یہ سارا کچھ مکس ہو گیا ہے۔ اب آپ دو اس پہ گفتگو کریں گے تو شاید چیزوں کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ شکریہ۔ اصل میں تو اب بات نہیں کر سکتا۔ میں تو منتظر ہوں سعید صاحب کی۔ ایک بات جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا، جو آپ نے بار بار مین اسٹریم کا ذکر کیا، تو اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ مین اسٹریم میں آنے والے شعراء جو ہیں وہ مطلب کس طرح وہ کیا، جیسے انہوں نے کہا میرا بھی کیا اسلوب جو ہے بنیادی طور پر ایک انفرادی معاملہ ہے، کلیکٹیولی جو ہے اسے دیکھ سکتے ہیں ہم۔ معاصر نظم میرا خیال ہے اس کا ویسے تو آپ نے جو ہے وہ رکھا تھا موضوع، البتہ یہ چونکہ پھیل گئی یہ بات، اور بشیر صاحب نے خاصا جو ہے نا وہ طویل عرصہ اس میں اسے لینے کی کوشش کی ہے۔ اب جو صورت حال ہے وہ چند باتیں جو میرے ذہن میں آتی ہیں اس کے بعد آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ اب جہاں تک طویل نظم کا معاملہ ہے تو وہ بھی میرا خیال ہے کہ اردو میں قلی قطب شاہ سے ہی رائج رہی ہے، مثنوی ہے، مرثیہ ہے، قصائد ہے، شعر عاشوق ہے، تو نظم جو ہے وہ غزل کی پیرلل جو ہے ایک صنف رہی ہے، اور بے شک اس پر جو ہے وہ غزل کے اس حوالے سے اثرات تھے جسے ہم اب مصرع پر مصرع جو ہے وہ کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ایک فکر کو لے کر چلتی تھی، اور وہ فکری دھارا جو ہے اس طرح سے غزل میں مفقود تھا۔ تو اسلوب کی سطح پر یہ ایک میرا خیال ہے کہ بہت بڑا فرق تھا دونوں اصناف میں جو ابتدائی سے قائم ہو گیا تھا۔ پھر یہ ہے کہ حال ہی کی طویل نظم جو ہے وہ پہلی تو نہیں اس لحاظ سے قرار دی جا سکتی، البتہ جدید جو ہماری نظم ہے اس کا آغاز جو ہے جس شاعر نے کیا یا انجمن پنجاب سے جیسے آپ نے کہا، تو اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ایسی نظم تھی جس نے بعد میں اقبال کو بھی جیسے شاعر کو بھی راہ دکھائی۔ اب اقبال تو ظاہر ہے اپنے اسلوب کا، ایک اقبال کی نظم تو ایک اپنا ہی اسلوب رکھتی ہے جس کا جو ہے وہ روایت میں ہوتے ہوئے بھی روایت سے جو ہے تعلق نظر نہیں آتا، اور پھر جدیدیت کو بھی وہ راہ دکھا رہی ہے۔ جدید نظم جو ہے اس میں اب جن چار شاعروں کا آپ نے ذکر کیا، ظاہر ہے یہ خود انفرادی اسلوب رکھتے ہیں۔ پھر دوسری بات جو روش صاحب نے کہہ دی، میرا بھی یہ خیال ہے کہ صرف زبان جو ہے وہ اسلوب کا معاملہ نہیں ہے، آپ نے شاید زیادہ گفتگو جو ہے وہ زبان کے حوالے سے کی ہے، اس میں بھی آپ نے ایک خاص طرح کی نظم رن آن لائن جسے آپ کہتے ہیں، جسے میرا خیال ہے شاید جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک مصرے میں جو ہے ایک ہی مصرع جو ہے وہ پسند